نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا واقعہ۔ مدینہ میں ایک مسلمان عورت یہودی سونار کے پاس گئی تو اس یہودی نے اس عورت کے سر سے چادر اتار دی۔ پاس کھڑے ایک مسلمان شخص نے یہودی کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زوردار بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت صفیہ کے والد حئی بن اخطب اور چچا ابو یاسر مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار اور مذہبی عالم تھے۔ ان کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا، کیونکہ یہ نبی کی اولاد میں سے تھے، لہٰذا اس کا تعلق سے تمام یہودی اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ یہودی علماء ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حضرت صفیہ کی والدہ یہودی قبیلے بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھی، چنانچہ حضرت صفیہ نجیب الطرفین اور نام ور اعلیٰ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ غزوہ خیبر کے دوران حضرت صفیہ کے شوہر، والد، بھائیوں سمیت خاندان کے تمام افراد مارے گئے تھے۔ ام المومنین حضرت صفیہ کے حوالے سے امام بہقی نے یہودیوں کی اسلام دشمنی کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا اپنی مقدس کتاب توریت میں موجود پیشن گوئی کی تحقیق کی غرض سے مدینہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل گفتگو کی۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ جب یہ دونوں واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے اداس، پریشان اور متفر ہیں۔ مجھے ان دونوں کی ظاہری حالت دیکھ کر تجسس ہوا اور میں نے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سنی، جو اس طرح تھی۔ چچا میرے والد سے کہتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے آنے کی خبر اور تفصیل ہماری مقدس کتابوں میں موجود ہے؟ والد کہتے ہیں، ہاں ابو یاسر، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں۔ جو آپ سن کر چاچا نے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ خوف زدہ لہجے میں تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھتے ہیں، بھائی صاحب کیا آپ کو یقین ہے؟ والد صاحب شکست خوردہ لہجے میں جواب دیتے ہیں، ہاں مجھے کامل یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہیں۔ چچا نے دریافت کیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والد نے اپنے اندر کا خوف چھپاتے ہوئے زوردار آواز میں جواب دیا، یا خدا، جب تک میں زندہ ہوں ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کروں گا اور ان کی نہ چلنے دوں گا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ توریت میں جس نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ نبی آ چکے ہیں، اور اب اسلام کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں والد اور چچا کے احترام میں خاموش رہی، لیکن اسلام اور اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ یہی وہ مقدس لمحہ تھا کہ جب نیک فطرت حضرت صفیہ کے دل میں اسلام کی پہلی شمع روشن ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلامی ریاست کے قیام کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اولین کام کیے، ان میں ایک تو اوس خزرج اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، دوسرا یہ کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے محفوظ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کہ یہودی ایک بزدل، منافق اور سازشی قوم ہے، چنانچہ انہوں نے معاہدہ توڑ لیا، لیکن جلد ہی یہ احساس بھی ہو گیا کہ یہ معاہدہ ان کے تمام ناجائز اور غیر قانونی کاموں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سودی کاروبار سمیت تمام لین دین کے ناجائز طریقوں کی بندش، شراب کی درآمد میں رکاوٹوں کے باعث میں خانوں کا اجڑ جانا، جادو ٹونے اور سحر کے خلاف مزاحمت، ناپاک کمائی اور حرام خوری کے ذریعے حاصل شدہ رقم کو قانوناً ممنوع قرار دینا، اسلامی ریاست کے وہ اقدامات تھے جن میں یہودیوں کو اپنی معاشی، مالیاتی اور سماجی موت نظر آنے لگی تھی۔ پھر انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کی فضا نے یہودیوں کی لڑائیوں اور تماشائیوں دیکھنوں
کی پالیسی کو بھی بے اثر کر دیا تھا۔ یہودی تو پہلے ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن میثاق مدینہ کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے تھے وہ عیش و عشرت کی حامل ان کی شاطرانہ طرز حیات کے برخلاف تھے، لیکن اس معاہدے کی تمام شرائط یہودیوں نے قبول کی۔ دراصل وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے رئیس قوم کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے جو صرف اور صرف اپنے گروہ کے مفاد سے سروکار رکھے اور یہود کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظالم یہودیوں نے کیسے غداری کی اور ان کو دھوکہ باز یہودیوں کا کیسا خوفناک انجام ہوا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ انوکھا واقعہ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودیوں کے ساتھ اس جنگ میں فرشتوں نے بھی ہتھیار کیوں باندھے ہوئے تھے، بلکہ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا راز بتایا۔ آج کا یہ قصہ ناظرین سیرت کی کتابوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات یا بھائی چارہ قائم کیا اور یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے مدینہ کا ایک 51 شقوں پر مبنی میثاق مدینہ لکھا، جو مدینہ کا ایک آئینی ڈھانچہ تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا مکمل تحریری آئین تھا۔ باقی جو بھی آئین بیان کیے جاتے ہیں ان میں صرف بادشاہوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، شہریوں اور ریاست کے حقوق و فرائض کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہود کی سیرت و فطرت میں جو قرآن نے سورۃ البقرہ سے شروع کر کے پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ غداری و بدعہدی کی شرمناک داستان ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بار بار دہرائی، جبکہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے اور ان کے موضوع کا کمایا کھا بھی رہے تھے، طعن و تشبیہ بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ جا تو اور تیرا رب خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اس جسارت پر 40 سال کی قید ملی تو منو سلویٰ نازل ہوا، مگر ان کے نخرے دیکھنے والے تھے، یوں فرمائشیں کر رہے تھے گویا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہوٹل کے باہر ہیں، جن سے فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں اور کھانے پر اعتراض بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ اس ادا کے ساتھ کہ اپنے رب سے مانگ، اے موسیٰ اپنے رب کو یہ کہہ، گویا اللہ صرف موسیٰ کا رب تھا، ان کا تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ نبیوں کو نبی مان کر قتل کرنا ان یہودیوں کے کارناموں میں شامل ہے، اس لیے یہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کس طرح قتل کر دے یا قتل کرا دے۔ اس کے لیے وہ مکے والوں سے بھی گٹھ جوڑ کرتے رہے اور منافقین کو بھی بڑھاوا دیتے رہے۔ ناظرین، یہود کا پہلا قبیلہ بنو نذیر جو سونار کا کام کرتے تھے اور پورے محلے میں سونار کی دکانیں تھیں، ایک مسلمان پردہ دار خاتون سونے کی خریداری کے لیے ایک سونار کی دکان میں داخل ہوئی۔ خریداری کے دوران ایک اوباش یہودی اس خاتون کی چادر کو کسی چیز سے باندھ دیا، جو ہی خاتون اٹھ کر چلی تو اس کی چادر کھینچ کر اتر گئی، جس سے وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس نے شور مچا دیا اور یہودیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بازار میں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے عورت سے صورتحال پوچھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہود کا محلہ تھا، یہود نے اس مسلمان نوجوان کو قتل کر دیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آدمی نے تو اپنے کیے کی سزا پائی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، کیونکہ تم نے مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ یہود نے سازش کر کے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے اور خون بہا لے جائیے۔ جب آپ خون بہا لینے گئے تو انہوں نے آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے ایک آدمی کو چھت پر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وزنی پتھر گرا دے۔
جو اسی مقصد کے لیے چھت پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً اٹھ کر چل دینے کو کہا اور بتایا کہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ واپس آ کر آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لہٰذا مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً بدتمیزی کی اور جنگ کا عندیہ دیا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا اور یہود جب مغلوب ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کے اسرار پر آپ نے انہیں جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ بدر کر دیا۔ اس دوران بنو قریظہ نے اندر سے مسلمانوں پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا اور جہاں خواتین اور بچوں کو رکھا گیا تھا اس حویلی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تاکہ جو ہی مسلمانوں کی توجہ ہٹے باہر سے لشکر کو مدینے میں داخلی کا موقع مل جائے، مگر ریکی کے دوران ان کے مقبر کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا، جس پر وہ دہشت زدہ ہو گئے کہ شاید یہاں بھی مسلمانوں کی جمعیت عورتوں کی حفاظت پر مامور ہے، حالانکہ وہاں مردوں میں سے صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، جو کہ لڑائی بھڑائی کے بندے ہی نہ تھے۔ اب ناظرین، غزوہ احزاب یا جنگ خندق میں کفار کی ناکامی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ بنو قریظہ کی طرف چلنے کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد یہود نے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی بنو نذیر کی طرح کہیں چلے جانے کی اجازت دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اختیار ہیں، تمہارا فیصلہ میں خود کروں گا یا کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لو۔ قبیلے کے اس شاعرہ میں اختلافات ہو گیا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ لینے کا مشورہ دے رہے تھے، جبکہ اکثریت اوس کے سردار سعد بن معاذ کو جج بنانے کی طرف مائل تھی، کیونکہ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قریظہ کے حلیف تھے، جن کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر کے بنو قریظہ کا معاملہ سعد بن معاذ کو سونپ دیا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اصولاً یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ بنو قریظہ کے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا، جو ان کو رہا بھی کر سکتے تھے اور ملک بدر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمانی فیصلہ تھا جو کہ ٹھیک اللہ کی سنت کے مطابق تھا، جو وہ اپنے رسولوں کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے یہود نے اپنا معاملہ لے کر سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دے دینا ان کا اقتدام خودکشی تھا۔ اللہ کی معیشت نے یہ داغ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پر نہیں لگنے دیا۔ ناظرین، جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے 2 قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسے ہی بدعہدی اور فتنہ انگیزی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچھ یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینے میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا عقل عام کر رہا تھا۔ یہ یہود وہ قوم ہے کہ جن کی بد کرداری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کی بنا پر رب کائنات نے اپنے مومن مسلمان بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ ان جیسے ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی دریغ نہ کیا، حالانکہ وہ ان کے بہت بڑے محسن تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ نے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبہ والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور پورے جسم کو ڈھانپ کر رہنے والے آدمی تھے۔ آپ کی شرم و حیا کی وجہ سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی سوائے سر، چہرہ، کوہنیوں تک، ہاتھ اور پنڈلیوں تک دیکھا نہیں جا سکتا تھا، مگر بنو اسرائیل میں سے ایک ٹولے نے آپ کو اس ضمن میں بھی تکلیف سے دوچار کیا اور کہنے لگتا ہے کہ جناب موسیٰ، آپ نے جسم میں کسی عیب کی وجہ سے ہی اس قدر پردہ کا اہتمام کرتے ہوں گے، یا تو ان کو برس کوڑ کی بیماری ہے اور یا پھر کوئی اور عیب ان کے وجود میں ہے۔ حالانکہ تمام انبیاء ایسی بیماریوں اور اس طرح کے عیوب نقائص سے پاک ہوتے تھے۔ وہ اپنے دور کے اور اپنی قوم کے سب سے زیادہ صحت مند وجود والے، حسن و جمیل والے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک واقعے کی صورت میں یہودیوں پر اپنے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی صحت مند اور حسین و جمیل وجود کو منکشف کر کے ان کی تہمت سے بری کر دیا، اور یہودی جہاں بھی پائے جائے ان پر ذلت و مسلط کر دی۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ یہودی کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جن کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور انہیں قتل و اذیت کی بے باکی اور بت پرستی کے وبال نے انہیں ذلت و خواری کے ایسے گڑھے میں دھکیل لیا ہے جس سے نکلنے کی ہر کوشش انہیں مزید رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وقفاتاً دنیا کے کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی طاقت ایسی اڑتی رہی ہے جو یہودیوں کو خوب مارتی، گدیڑتی، اور جہاں کہیں بھی وہ بخیریت رہتے ہیں۔ اپنے بلبوتے پر انہیں بلکہ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مواقع کے بنا پر کسی دوسرے ہی انسانی گروہ کی حمایت میں آ جانے کی وجہ سے رہے ہیں۔ موجودہ یہودی قابض اسرائیل بھی سعودیہ، برطانیہ اور امریکہ کی حمایت ہی میں قائم ہوئی ہے اور باقی ہے۔ یہ حمایت جس وقت بھی ہٹے گی اس اسرائیل کا حشر دنیا دیکھ لے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو فنا نہیں کرنا چاہتا بلکہ نمونہ عبرت بنا کر باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس پر مسلسل عذاب کوڑاہی برستا رہا تو یہ کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کے باقی رہنے کا یہ انتظام کر دیا ہے۔ کہیں وہ پیٹی جاتی ہے تو کہیں اسے پناہ بھی نہیں مل جاتی۔ اس طرح 2500 برس سے وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا کہ مستعاق اس دنیا میں جیے جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمان یہودیوں سے آخری معرکہ لڑیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہودی اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے، ادھر آ اور اس کو قتل کر دے، سوائے شجر گرکت کے۔ وہ نہیں بولے گا اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا۔ گرکت ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پوری امت مسلمان کو یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین اللہ یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔